أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. اللہ تعالیٰ کا بہت کیا فضل و کرم ہے کہ اس نے ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر میں پیدا فرمایا اور پیدا ہونے کا فخر نہ فرمایا. الحمدللہ یہ فخر عشق انبیاء نکلا. مزید برائے کرم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن جیسی نعمت سے وابستہ فرمایا, اولیاء اللہ کے دامن سے وابستہ فرمایا اور تشدید ایمان کے لیے ہمیں یہاں جمع فرمایا اور ذکر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہمیں یہاں جمع فرمایا اور ذکر ظہور نور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہمیں جمع فرمایا اور ذکر عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہمیں یہاں جمع فرمایا. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی مدد سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رسالت کے فیضان سے, اولیاء اللہ کے ولایت کے فیضان سے آج ہم ذکر ظہور نور صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر صدق اللہ العظیم. اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کوثر عطا فرمایا. اب کیا کیا عطا فرمایا ہم ذکر میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سمجھیں گے انشاءاللہ. دیکھیں ہمیں شروع سے سمجھنا پڑے گا. میلاد النبی کو سمجھنا ہے تو پوری کائنات کیسی بنی کیا ہے سمجھنا پڑے گا. حدیث قدسی میں آتا ہے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا, مجھے چاہت ہوئی, محبت ہوئی کہ میں پہچانا جاؤں, تو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا, مخلوق کو پیدا کیا. تو مخلوق میں کس کو پیدا کیا؟ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عرض کرتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے کس کو پیدا فرمایا؟ اب ایک حدیث سے دوسری حدیث لنک ہو رہی ہے, ہم ہر چیز سمجھ رہے ہیں. تو جشن میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ظہور عالم میں ارواح میں, کوئی عالم نہیں تھا تب کیسا ظہور ہوا؟ مخلوق تھی نہیں جب تو کیسا ظہور ہوا؟ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں عالم شہادت میں کیا ہوا, عالم برزخ, تمام چیزیں انشاءاللہ سمجھیں گے انشاءاللہ. تو اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے تیرے نبی کے نور کو پیدا فرمایا. تو اللہ تعالیٰ کی خواہش کیا تھی کہ میں پہچانا جاؤں. اللہ تعالیٰ کو محبت ہوئی, خواہش ہوئی کہ مجھے پہچانے, تو اللہ تعالیٰ نے کس کو پیدا فرمایا؟ مخلوق کو پیدا فرمایا. تو مخلوق میں سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کس کو پیدا فرمایا؟ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث سے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کو پیدا فرمایا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے منشا کو باعتبار نور پورا فرمایا. سب سے پہلے جو اللہ تعالیٰ کا جو منشا تھا, تو اللہ تعالیٰ نے محبت کی کہ میں پہچانا جاؤں, تو اللہ تعالیٰ نے میلاد النبی کیا. ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد یعنی نور کا میلاد ہوا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کا میلاد ہوا تو اللہ کا منشا پورا ہو گیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نور نے اللہ تعالیٰ کو پہچانا اور اللہ کا منشا پورا ہو گیا. اور نور پر اللہ تعالیٰ نے اپنے پردے ہٹا دیے, یعنی اپنی زیارت کرائی, یعنی اپنی تجلیات ڈالی, یعنی اللہ تعالیٰ کا دیدار کیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نور نے اللہ کا دیدار کیا اور عرض کیا سبحان اللہ, الحمدللہ, اللہ اکبر. اللہ نے جب تک چاہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم باعتبار نور اللہ تعالیٰ کو پہچانتے رہے. اللہ تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرماتے احسان کا بدلہ بھی احسان کے بدلے کچھ ہو سکتا ہے. اللہ تعالیٰ نے چاہا کہ مجھے پہچانا جائے. آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کو پہچانا, جیسا پہچاننے کا حق ہے ویسا پہچانا. تو پھر اللہ تعالیٰ نے ارادہ کیا کہ مجھے جیسا پہچانا گیا ہے دوسرے بھی مجھے پہچانے. کیسا پہچانے؟ میرے حبیب نے جیسا پہچانا ہے ویسا پہچانے, اور میرے حبیب نے جیسا پہچانا ہے ویسا پہچانے, اور میرے حبیب کو بھی پہچانے. اب اللہ تعالیٰ کی محبت اور بڑھ گئی. پہلی محبت کیا تھی کہ مجھے پہچانے, اب دوسری محبت کیا ہے؟ مجھے بھی پہچانے اور میرے حبیب کو بھی پہچانے. تو اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نور سے تمام مخلوقات کو بنائی. اور پوری بڑی حدیث ہے,
اب ہم عنوان کے حساب سے چل رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے اپنے نور سے نبی کے نور کو پیدا فرمایا اور نبی کے نور سے تمام کائنات کو بنائی. جب تمام کائنات کو بنائی اب اللہ تعالیٰ کی جو محبت آگے نکل گئی اور بڑھ گئی ہے, وہ محبت کو پورا کرنے کے لیے تمام کائنات کو بنائی اور تمام کائنات کو بنا کر اللہ تعالیٰ نے ایک امانت سب کے سامنے رکھی. یہ قرآن میں آ رہا ہے, امانت رکھی. تو وہ امانت سب نے امانت کیسا رکھی؟ لے سکتے نہیں بھی لے سکتے, حکم نہیں دیا, پوچھا. ایک کام ہوتا ہے کیا تم کر سکتے ہو, یہ پوچھنا ہوتا ہے. تم کرو, یہ حکم ہو جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے پوچھا, تمام مخلوقات سے پوچھا, تمام مخلوقات کو بنایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نور سے. اب امانت رکھی. وہ امانت کیا تھی کہ میرے حبیب نے جیسا پہچانا ہے مجھے ویسا پہچاننا اور میرے حبیب کو بھی پہچاننا. اس کا نام تھا امانت. یہ امانت رکھی کہ اللہ تعالیٰ احسان کے بدلے بھی احسان کے علاوہ کچھ اور ہو سکتا ہے کہ میرے حبیب نے مجھے پہچانا, اب تمام لوگ میرے حبیب کو بھی پہچانا. تو اللہ تعالیٰ نے امانت رکھی. امانت کو زمین نے اٹھانے سے انکار کر دیا. تو قرآن میں موجود ہے, آسمانوں نے, پہاڑ, تمام مخلوقات نے امانت کو اٹھانے سے انکار کر دیا. انسان نے اٹھا لیا. انسان نے اٹھا لیا. جیسا ہی انسان نے اٹھایا, امانت اٹھا لی. ہو امانت کیا تھی؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, کہ اللہ کو بھی پہچاننا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچاننا. اب جیسا ہی امانت کو اٹھا لیا, امانت اٹھانے کے بعد اب میثاق ہوا, الست بربکم, کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ انسانوں سے لیا گیا ہے. یہ وہی میثاق ہے جو ایسا ہو جو اٹھایا اس کے بارے میں پوچھا گیا, اس سے لنک ہو رہا ہے ساری چیزیں. امانت جیسے ہی اٹھا لیا انسان نے, میثاق ہوا. میثاق کا ہوا, توحید کا میثاق ہوا. کس سے ہوا؟ تمام انسانوں سے ہوا. جب میثاق ہو گیا, الست بربکم, کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ سب نے گواہی دی, قالوا بلا شہدنا. یہ میثاق ہوا. یہ جیسا ہی میثاق ہوا, یہ میثاق کو اللہ تعالیٰ ایک عہد نامہ بنا کر وہ میثاق کو حجر اسود میں ڈال دیا. وہ میثاق کو کہاں ڈال دیا اللہ تعالیٰ نے؟ حجر اسود میں ڈال دیے. اب وہ جو میثاق ہے سیدہ فاطمہ بنت حسن رضی اللہ تعالیٰ, حسن رضی اللہ تعالیٰ کی بیٹی کا نام حضرت فاطمہ بنت حسن رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, جو ہم استلام کرتے ہیں کعبۃ اللہ میں جا کے حجر اسود کو, بسم اللہ اللہ اکبر, یہ اس وعدے کا وفا دکھاتے ہیں. وہ جو وعدہ کیا تھا الست بربکم کا قالوا بلا شہدنا, جو وعدہ تھا, وہ جو میثاق تھا, اس وعدے کا وفا کرنے کا عہد کر رہے ہیں یہاں پر. تو خانہ کعبہ میں بھی کیا ہو رہا ہے؟ خانہ کعبہ میں بھی دو چیزوں کی یاد دلائی جا رہی ہے, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. لا الہ الا اللہ سے طواف شروع ہوتا ہے اور محمد رسول اللہ کی گواہی سے طواف ختم ہوتا ہے. اب طواف کیسا ختم ہوتا ہے محمد رسول اللہ کی گواہی سے؟ یہاں پر جو مقام ابراہیم ہے, مقام ابراہیم کیا ہے؟ مقام ابراہیم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد کی نشانی ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کئی جگہوں پر قدم رکھے, کوئی پتھر آپ کے قدم کو نہیں پکڑا. ابراہیم علیہ السلام کئی سالوں تک چلتے رہے, کوئی پتھر نے آپ کے قدم مبارک کو اپنے سینے میں محفوظ نہیں رکھا. صرف ایک پتھر ہے جس کا نام مقام ابراہیم ہے. وہ کیوں لے لیا؟ وہ اس لیے لیا جب خانہ کعبہ, پورا بڑا واقعہ ہے, ہم اس کی طرف نہیں جا رہے ہیں, جب خانہ کعبہ کی تعمیر مکمل ہو گئی, جب بڑا کام ہو گیا تو کہتے ہیں مولا ایک چھوٹا سا کام ہے اسے قبول فرما لے. خانہ کعبہ کی تعمیر ہو رہی ہے, اللہ کے گھر کی بیت اللہ کی تعمیر ہو رہی ہے, قیامت تک کے لوگ آ کے وہاں طواف کریں گے, وہاں پر حج کریں گے, عمرہ کریں گے, اتنا بڑا کام ہے. کیا مولا ایک چھوٹا سا کام میں نے کیا, اسے قبول فرما لے. عاجزی, حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عاجزی. پھر اللہ تعالیٰ سے دعا کی آپ نے, اے اللہ میری اولاد میں سے جو نبی آخر زماں ہیں, جن کا تو نے میثاق لیا ہے, جن کے بارے میں تو نے بتایا ہے, جو وجہ تخلیق کائنات ہے, جن کے لیے کائنات بنی, جو تیرا منشا تھا جس نے پورا کیا, وہ منشا پورا کرنے والے کو میری اولاد میں عطا فرما. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی دعا کی. جو ایسا ہی ولادت کی دعا کی, وہ پتھر نرم ہو گیا اور اس نے اپنے سینے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قدموں کو لے لیا اور اس کا نام مقام ابراہیم بنا. تمام پتھر فتح مکہ کے بعد
ہٹا دیے گئے مگر 2 پتھر رہ گئے. ایک کا نام حجر اسود ہے جس کے اندر جو ہم نے میثاق کیا تھا, جس وعدہ کیا تھا, جو ربوبیت کا میثاق تھا وہ اس میں موجود ہے. اور ایک دوسرا پتھر ہے جس کے اندر میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نشانی موجود ہے. اب جتنے طواف ہوں گے, جتنے عمرے ہوں گے, جتنے لوگ حج پہ جائیں گے وہ لا الہ الا اللہ سے شروع کریں گے. وفا کا عہد ہے, لا الہ الا اللہ سے شروع کریں گے اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ ختم کریں گے. بغیر استلام کے طواف نہیں ہوتا, بغیر 2 رکعت کے طواف مکمل نہیں ہوتا. شروع لا الہ الا اللہ اور ختم محمد رسول اللہ. کیونکہ مقام ابراہیم آپ کے درمیان ہو اور خانہ کعبہ اور آپ کے درمیان مقام ابراہیم ہو اور آپ وہاں پر نماز پڑھیں جو طواف کی نماز ہے, تبھی تو طواف مکمل ہوگا. استلام سے شروع ہوتا ہے, طواف سے مکمل ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام کو بلایا, پہلے انسانوں کو بلایا. انسانوں نے اٹھا لیا تھا, کیا اٹھا لیا تھا؟ جو امانت تھی. وہ امانت کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. لا الہ الا اللہ کیا ہے؟ میرے حبیب نے جیسا پہچانا ویسا پہچاننا, میرے حبیب نے مجھے جیسا پہچانا ویسا پہچاننا. اور محمد رسول اللہ کیا ہے؟ میرے حبیب کی جو میں نے شان دی ہے وہ بیان کرنا. دیکھیں اللہ نے بلند کیا ہے, اللہ نے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر بلند کیا ہے. جتنے لوگوں نے عاجزی کی ہے وہ بہت کام کرنے کے بعد انہوں نے کہا کہ ہم تو عاجز ہیں. جیسا کہ ہمارے حضرت غوثی شاہ رحمۃ اللہ علیہ, انہوں نے بڑا کام کیا ہے, ساری دنیا کو لا الہ الا اللہ سکھایا, ساری دنیا کو محمد رسول اللہ سکھایا, بڑی بڑی نعتیں لکھی, بڑی تعریف کی. سب کچھ کرنے کے بعد کہا میں تو ذکر نہیں کر سکتا. یہ غلط ہو جائے گا, کچھ کام نہ کرے میں تو ذکر نہیں کر سکتا, کام چوری ہو جائے گی. کام سب کچھ کر کے بولے میں نہیں کر سکتا, یہ بات ہوتی ہے, عاجزی ہوتی ہے. جیسا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام خانہ کعبہ کی تعمیر کر کے کہتے ہیں مولا چھوٹا سا تحفہ قبول کر لے. کام کر کے عاجزی ہونا, بغیر کام کر کے میں تو نہیں کر سکتا, یہ تو کام چوری ہے. کام کرنا ہے. جیسا کہ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ بستر پر پڑے ہوئے ہیں, خیسر اور کسریٰ کے چھکے چھڑا دیے, خیسر اور کسریٰ کو فتح کر دیے. یہ دونوں سپر پاور تھے, ان کو ہلا دیے. یہ ہلانے والے مجاہد, یہ سپر پاور کو ہلانے والے مجاہد جب بستر پہ مرض پہ ہے, موت آنے والی ہے, کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کسی بزدل کو قیامت تک سکون نہ دے, میں ایک اونٹ کی طرح مر رہا ہوں. عاجزی ہے یہ. ایسے 300 سے زیادہ آپ نے جنگیں کی, کسی میں بھی آپ نے شکست حاصل نہیں کی. اللہ تعالیٰ نے فتوحات عطا فرمائے. اتنا کام کرنے کے بعد عاجزی کرنا ہوتا ہے, کام کر کے عاجزی کرنا ہوتا ہے. بغیر کچھ کام نہیں کریں گے ہم بولے ہم تو نہیں کر سکتے, یہ تو ہماری عاجزی ہے. یہ عاجزی نہیں ہے, یہ کام چوری ہے. اللہ ہماری حفاظت فرمائے. دین کو سمجھنا ہے فہم کے حساب سے, اپنی مرضی سے نہیں سمجھنا ہے. جیسا چاہے دین کی فہم لے لے. اللہ کی عبادت صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تو ہم کیا نماز نہیں پڑھیں گے؟ اللہ تعالیٰ کی جیسی عبادت ہمارے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کی کوئی کر سکتا ہے تو کیا ہم نماز چھوڑ دیں گے؟ کیا ہم اللہ کی عبادت چھوڑ دیں گے؟ کیا ہم اللہ کا ذکر چھوڑ دیں گے؟ بھائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسا کیا ہم تو نہیں کر سکتے, یہ عاجزی ہے, ہم تو نہیں پڑھتے. یہ کیا بات ہوئی؟ ہم نے نماز پڑھنا ہے, ہم نے ذکر کرنا ہے. ہاں ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دھول کو بھی نہیں پہنچ سکتے. عاجزی تو یہ ہے, کام کر کے عاجزی کرنا ہے. کام چوری کر کے عاجزی نہیں ہے, کام چوری کر کے کام نہیں کرنا, یہ چوری ہے, کام چوری ہے, عاجزی نہیں ہوتی. ایک نقطہ آیا تو میں نے بتا دیا کہ نبی کریم ہمارے بزرگوں کا یہ حال تھا تو ہمارا بھی وہی حال ہونا. کوئی نیا دین نہ بنائے, وہی دین رکھے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے, جو صحابہ نے دیا ہے. کوئی نیا دین ہم نہ بنے, ہمارے بزرگوں نے بھی وہی دین دیا ہے. ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا میثاق ہوا, انبیاء علیہ السلام کو بلایا گیا, انبیاء علیہ السلام کو بلا کے میثاق لیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا میثاق کیا. یہ دیکھو جب یہ نبی تمہارے پاس تشریف لائے, قرآن کی پوری آیت فیصل صاحب نے بتا دیا, سب کچھ ہو گیا. میں بس اپنے عنوان کی طرف جلدی آ رہا ہوں بغیر جو ہے نا کسی دلیل کو دیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا میثاق ہوا, جب یہ نبی تمہارے پاس آئے تم ایمان لانا اور ان کی مدد کرنا. ایمان لانا, ان کی مدد کرنا. کیا اقرار کر لیا؟ سب نے کہا ہم نے اقرار کر لیا. اللہ تعالیٰ بولے میں تم پر گواہ ہوں. میثاق ہوا تو فرشتے گواہ بنے الوہیت کے میثاق پر. جب رسالت کا میثاق ہوا تو اللہ تعالیٰ خود گواہ بنے. بولے اب میں اس لیے گواہ بن رہا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وجہ تخلیق کائنات ہے. اگر وہ نہ ہوتے تو میں آدم کو بھی پیدا نہیں کرتا, جنت کو بھی پیدا نہیں کرتا, دوزخ کو بھی پیدا نہیں کرتا. اللہ تعالیٰ ایک حدیث قدسی میں اور ارشاد فرماتے ہیں, حضرت علی رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں, اگر میرے حبیب نہ ہوتے تو میں آسمان کو بلند نہیں کرتا, میرے حبیب نہ ہوتے میں تو زمین کو نہیں پھیلاتا, میرے حبیب نہ ہوتے تو میں پانی کو پیدا نہیں کرتا. یہ تینوں چیزیں زندگی کی نشانی ہے, یہ تینوں چیزیں زندگی کی نشانی ہے. یعنی اگر یہ نہ ہوتے تو زندگی نہیں ہوتی.
میرے حبیب نہ ہوتے تو زندگی نہیں ہوتے. میرے حبیب کے لیے میں نے آسمان کو بلند کیا, میرے حبیب کے لیے میں نے زمین کو پھیلا دیا, میرے حبیب کے لیے میں نے پانی کو پیدا کیا. عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ ارشاد فرمایا اے عیسیٰ علیہ السلام میرے نبی پر ایمان لے کے آؤ. اب دیکھو ایمان لے کے آؤ, نبی حالانکہ رسول ہیں, حالانکہ کتاب ملی ہوئی ہے, انجیل آپ کے پاس ہے, آپ رسول ہیں. اللہ تعالیٰ کہے اے عیسیٰ علیہ السلام میرے حبیب پر ایمان لے کے آؤ, اور اپنی قوم کو بھی کہنا ان پہ ایمان ہے. اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہ ہوتے تو میں آدم علیہ السلام کو بھی پیدا نہیں کرتا, میں جنت کو بھی پیدا نہیں کرتا, میں دوزخ کو بھی پیدا نہیں کرتا. ایک حدیث قدسی میں اللہ تعالیٰ شاہ فرماتے ہیں میں نے زمین کو پھیلایا, آسمان کو بلند کیا, میں نے جو سزا رکھی ہے اے حبیب آپ کے لیے رکھی ہے, جو آپ کے خاطر سزا مقرر کیا ہے, جزا مقرر کیا ہے, آپ کے خاطر جنت کو مقرر کیا ہے, دوزخ کو مقرر, یعنی آپ کی شان کے لیے ساری چیزیں کی ہے. جو آپ کا نہیں ہوا وہ سزا پائے گا, جو آپ کا ہو گیا وہ جزا پائے گا. یہ جو نظام میں نے آپ کے لیے کیا, جو میرے لیے تھا وہ آپ نے کر دیا, اب یہ جو سارا معاملہ چل رہا ہے وہ آپ کے لیے ہے. جو مجھے چاہیے تھا وہ ہو گیا, جو مجھے چاہیے تھا ہو گیا. آپ نے تمام مخلوقات سے پہلے میری تعریف کی, سبحان اللہ, الحمدللہ, اللہ اکبر. آپ جب زمین پہ آئے تو بھی میری تعریف کی, آپ نے تمام عالمین نے میری تعریف کی. میرا کام ہو گیا, اب میں نے جو نظام چلا رہا ہوں وہ آپ کے لیے چلا رہا ہوں, میں آپ کے لیے نہیں, تاکہ لوگ آپ کو پہچانے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچاننا یہ اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے نبی کو پیدا فرمایا اور نبی کے لیے تمام کائنات کو بنایا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وجہ تخلیق کائنات ہے. تو میلاد النبی ہم کیوں بنا رہے ہیں, سمجھیں امپورٹنس کیا ہے ہماری. ہم تو ثواب کی نہیں, اتنی امپورٹنٹ ہے یہ کائنات نبی کے لیے بنی. اگر ہم نبی کو نہیں پہچانیں گے تو, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچاننے کے لیے ہمیں پہلے اللہ کو پہچاننا ہے, جیسا اللہ تعالیٰ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہچانا ہے. جیسا اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا پہچانیں گے. جب ایسا پہچانیں گے تو اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پہچان عطا فرمائے گا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ تعالیٰ پہچان عطا فرمائے گا. اب دیکھیں تھوڑا سا ذکر میلاد النبی کرتے ہیں. حضرت آدم علیہ السلام کے پیشانی میں نور محمد صلی اللہ علیہ وسلم رکھا گیا. جو آدم علیہ السلام کی پیشانی چمکتی تھی وہ نور محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد الگ الگ طریقے سے ہوا. پہلا میلاد کیسا ہوا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا, اللہ تعالیٰ نے اپنے نور سے نبی کے نور کو پیدا فرمایا. اب یہاں پر اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کو حضرت آدم علیہ السلام کے پیشانی میں رکھ دیا. جیسا ہی پیشانی میں رکھ دیا, نبی کریم اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا سجدہ کرو. اب ابلیس نہیں کرا, اس نے نور کو نہیں دیکھا, اس کو سمجھ نہیں ہے یہ خالی بات, وہ گمراہ رہا. اب آدم علیہ السلام کے پیشانی پہ جو نور ہے وہ حضرت حوا علیہ السلام کے شکم مبارک میں منتقل ہوا. اب حوا علیہ السلام کے مبارک شکم میں منتقل ہوا, پھر حوا علیہ السلام سے حضرت شیش علیہ السلام پیدا ہو گئے. آدم علیہ السلام کے ہمیں ایک طریقہ تھا, 2 اولاد ہوتی ایک ساتھ, 2 اولاد, مگر جب شیش علیہ السلام پیدا ہوئے تو آپ اکیلے پیدا ہوئے. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ہے, یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ہے. تو حوا علیہ السلام کے بدن مبارک سے حضرت شیش علیہ السلام تشریف لائے. اب وہاں سے جو نور منتقل ہوتے رہا, پاک والدین سے نور منتقل ہوتے رہا, ایمان والے لوگوں سے نور منتقل ہوتے رہا, حتیٰ کہ سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, میرے ماں باپ کا فرمان, سیدہ عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک آئے. تو حضرت آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام سے لے کر سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک پاک والدین سے نور منتقل ہوتے رہا. اور جو کچھ کہے غلط, میں بولتا نہیں, جو کہے غلط وہ ہے اصل ناپاک, وہ اس کے نطفے میں مسئلہ ہے جو کہہ رہا ہے. کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پاک ہے, اللہ پاک ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پاک ہے, کلمہ طیب یعنی پاک کلمہ ہے, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام والدین پاک ہیں, اور جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھ لیتا ہے وہ پاک ہو جاتا ہے, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو نسبت پا لیتا ہے وہ پاک ہو جاتا ہے, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو کلام نازل ہوتا ہے وہ قرآن پاک ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو بھی نسبت لیتا ہے اس کا نام پاک سے شروع ہوتا ہے. اب جو کہے وہ ناپاک ہے, سمجھ جانا وہ ناپاک ہے. ابو جہل بھی تو نہیں دیکھا نا, ابو جہل بھی تو نہیں دیکھا, قریب رہا تو وہ ناپاک رہا, ابو لہب بھی ناپاک رہا, تو ہم سمجھ جانا کہ یہ دوسری طرح سے آ رہا ہے. اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے. تو انبیاء علیہ السلام جب تشریف لاتے تو انبیاء علیہ السلام سے بھی وعدہ لیا جاتا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر ایمان لائے,
رسالت پر ایمان لایا، ان کی مدد کرنا، حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آخری میں تشریف لے آئے۔ موسیٰ علیہ السلام کو تورات ملی، موسیٰ علیہ السلام تورات دیکھے، تورات پہلے نا کتاب کی شکل میں تختیوں میں لکھی ہوئی تھی، آپ نے دیکھا ایک پیج پہ دیکھے امت محمد، یہ ہمارا بھی ذکر ہو رہا ہے، سبحان اللہ۔ نبی ہمارے آقا ایسے ہیں، ہمارے آقا ایسے ہیں، ہم ان کی نسبت آنے والے، ہم ان کی نسبت سے، تو جو آنے والے ہیں موسیٰ علیہ السلام سے ہمارا ذکر کرا رہے ہیں یار۔ سوچو ہمارا کیسا ذکر ہے، ہمارا ذکر کیسا ہو گیا، ہمارے آقا سے نسبت ہونے کی وجہ سے ہمارا بھی ذکر ہو رہا ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام تورات میں دیکھ رہے ہیں، ایک پیپر میں دیکھ رہے ہیں امت محمدیہ کا ذکر ہے، دوسرا پیپر دیکھے امت محمدیہ کا ذکر ہے، تیسرا دیکھے، اب میں ڈیٹیل میں نہیں جاتا، 70 پیجز میں امت محمدیہ کا ذکر ہے۔ اب دیکھ کے پھر کوہ دور پہ گئے، اب جا کے موسیٰ علیہ السلام کلیم اللہ ہے اللہ تعالیٰ، میں نے ایک امت کا ذکر پایا، جو کتاب آپ نے دی ہے اس میں ایک ذکر پایا کہ امت کا ایک امت آنے والی ہے، جب وہ دعا مانگتی ہے تو دعائیں قبول ہوتی ہے، یہ ہمارے بارے میں لکھا گیا ہے تورات میں۔ تو ہم جب دعا مانگے تو یقین رکھنا دعا قبول ہوگی۔ اور دعاؤں کے 3 سٹیجز ہے، یا تو اللہ تعالیٰ جبھی دے دیتے، یا تھوڑی دیر کے بعد دیتے، یا تو اللہ تعالیٰ اس کو بدل کے دیتے، یا تو اللہ تعالیٰ قیامت اٹھا کے رکھتے، 4 چیزیں، 3-4 چیزیں۔ تو اللہ تعالیٰ یا تو دعا مانگتے دے دی، یا تھوڑی دیر کے بعد دیے، یا کچھ بدل کے دیے جو ہمارے لیے بہتر ہے، یا اللہ تعالیٰ وہ دعا اٹھا لیتے قیامت کے دن۔ اور جب قیامت کے جس کی دعا اٹھا لی قیامت کے دن، جب اس کو دعا کے اجر دیں گے تو کہتا کاش میری کوئی دعا قبول نہیں ہوتی، کاش میری کوئی دعا قبول نہیں ہوتی، مجھے اتنا اجر ملا ہے۔ تو دعا تو امت محمدیہ کی تعریف کی جا رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں باری تعالیٰ میں نے ایک امت کا ذکر دیکھا ہے، اس میں لکھا ہے کہ وہ جب دعا مانگتے ہیں ان کی دعائیں قبول ہو جاتی ہے، تو کیا یہ میری امت نہیں ہے؟ اگر یہ میری امت نہیں ہے تو یہ امت مجھے عطا فرما۔ موسیٰ علیہ السلام دعا کر رہے ہیں، دیکھو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں موسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ امت محمدیہ مجھے عطا فرما۔ کتنی بڑی بات ہے، کتنا بڑا، ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کتنا شکر ادا کرنا، ہم کیسا درود پڑھنا، ہم درود چھوڑنا نہیں، ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا درود ذکر نبی نہیں چھوڑنا۔ ایسے ہمارے آقا ہے کہ ہمارے آقا کی نسبت کی وجہ سے ہمارا ذکر موسیٰ علیہ السلام کر رہے ہیں، موسیٰ علیہ السلام اللہ سے کلام کر رہے ہیں، موسیٰ علیہ السلام رسول، وقت کے رسول ہے، کتاب ملی ہوئی ہے، اللہ سے کلام کر رہے ہیں، اور یہ کیا کلام کر رہے ہیں، ہمارے بارے میں کلام کر رہے ہیں۔ تو اللہ نے ہمیں کتنا امپورٹنس دیا ہے، ہمیں کنتو خیر امت کا لقب دیا ہے، بہترین امت ہے ہم۔ کوئی امت کو بہترین امت نہیں کہا گیا، صرف ہمیں کہا گیا کیونکہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے۔ ہم درود نہیں چھوڑنا، ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں چھوڑنا، کیونکہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچاننے کے لیے آئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وجہ تخلیق کائنات ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ موسیٰ علیہ السلام عرض کرتے باری تعالیٰ یہ امت کے بارے میں آیا ہے، یہ اگر میری امت نہیں ہے تو یہ امت کو مجھے عطا فرمانا۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا اے موسیٰ کلیم اللہ، یہ میرے احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے، یہ تو ان کی امت ہے، میرے حبیب کی امت ہے۔ پھر انہوں نے عرض کیا اے باری تعالیٰ یہ میں نے ایک امت کا ذکر دیکھا ہے، پڑھا ہے کہ وہ امت جو ہے نا جب نیکی کا ارادہ کرے گی اور نیکی نہیں کرے گی، نیکی کا ارادہ کیا نیکی نہیں کی تو ایک نیکی عطا ہوگی اس کو۔ ارادہ کیا کہ ایک نیکی کرنا ہے، کسی نے ارادہ کیا کہ چلو میں نے حج کرنا ہے، وہ نہیں کر پایا تو اللہ تعالیٰ اس کو ایک نیکی، یعنی ایک حج کا ثواب مل جائے گا اس کو، ایک نیکی۔ اگر وہ نیکی کا ارادہ کرے اور نیکی کر لیں تو 10 نیکیاں۔ اے باری تعالیٰ یہ امت جو ہے نا کیا میری ہے؟ اگر یہ میری نہیں ہے تو یہ امت مجھے عطا فرما۔ دیکھو ہمیں مانگ رہے ہیں، کلیم اللہ ہمیں مانگ رہے ہیں، ہمارا مقام دیکھے کیا ہے، یہ کس کی وجہ سے ہمارا مقام؟ ہماری وجہ سے، ہمارے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یہ میرے احمد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے۔ پھر آپ عرض کرتے ہیں باری تعالیٰ میں نے ایک امت کا ذکر پڑھا ہے اپنی کتاب میں جو تو نے مجھے عطا فرمایا ہے کہ جب وہ برائی کا ارادہ کرے گی اور برائی نہیں کرے گی تو کوئی گناہ نہیں، نیکی کا ارادہ کرے نیکی نہیں کرے تو ایک نیکی، برائی کا ارادہ کرے ارادہ کر لیا برائی نہیں کری تو کوئی نیکی نہیں، کوئی گناہ نہیں، کوئی گناہ نہیں۔ مگر حدیث میں آتا ہے جب بندہ برائی کا ارادہ کرتا ہے اور برائی اللہ کے ڈر سے چھوڑ دیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو ایک نیکی عطا فرماتا ہے۔ تو برائی کا ارادہ کرے برائی نہ کرے کوئی گناہ نہیں، اگر جب برائی کا ارادہ کر کے برائی کر لے تو ایک گناہ، برائی پر ایک گناہ، نیکی پر 10 گناہ۔ اے اللہ وہ امت کیا میری ہے؟ اگر میری نہیں ہے تو یہ امت مجھے عطا فرما۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا یہ تو میرے احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تو میرے حبیب کی امت ہے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ
وہ آگے موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں نے ایک ذکر دیکھا ہے امت کا. دیکھو ہمارا ذکر وہاں پر تورات میں ہے. موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے بارگاہ میں عرض کرے کہ میں نے دیکھا کہ ایک امت ہے, اس کو ایک علم عطا ہوگا. کیسا علم ہوگا؟ اولین اور آخرین کو جتنا علم عطا ہوا اس کو امت کو عطا ہوگا. وہ امت کو ایسا علم عطا ہوگا جو اولین آخرین میں جتنا علم تھا وہ امت کو عطا ہوگا. اور وہ دجال سے جنگ کریں گے, لڑائی کریں گے دجال سے. اے باری تعالیٰ, کیا یہ میری امت ہے؟ اگر میری امت نہیں ہے تو وہ امت مجھے عطا فرما. اللہ تعالیٰ یہ تو میرے نبی احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے. پھر مثال بہت لمبا ہے, میں ایک بات یہ آگے چلا واقعے کو بڑھاتے ہیں کہ تو بہت بڑی بات ہے اللہ تعالیٰ سے چل رہی ہے. ہماری بہت تاریخ 70 پیجز میں ہے. تو ایک امت کا ذکر آیا مولا کہ وہ جب کھانا کھاتی ہے, کھانا خود کھائے گی, اس کا خود کا کھانا کھانا صدقہ. دیکھو کھانا کھا لیے اپن, خود کھائے تو اپنا کھانا کھانا صدقہ, اور اس کو اللہ تعالیٰ ثواب بھی لکھیں گے کھانا کھایا بول کے. کمال ہے نا, کھانا کھایا تو صدقہ, اور کھانا کھانے پہ ثواب ملے گا اس کو. پہلے کے صدقہ کیسا تھا؟ پہلے صدقہ رکھتے تھے, آسمان سے آگ آتی تھی, اس کو پکڑ لیتی تھی, صدقہ قبول ہو گیا. وہ صدقہ نہیں کھاتے تھے, جو قبول نہیں کھاتے تھے. مگر یہاں کیسا ہے, اپن ہی کھانا کھا لو صدقہ, اور وہ اس کا نیکی بھی لکھی جائے گی. بولا ایسی امت مجھے عطا فرما. لیکن اور ایک بات کہ یہ جتنی امتیں تھیں وہ قرآن اپنی جو کتابیں تھیں دیکھ کے پڑھتی تھیں. قرآن نہیں, جو کتابیں تھیں ان کی تورات, انجیل, زبور دیکھ کے پڑھتی تھی. جب وہ بند کر دیتے انہیں یاد نہیں رہتا. جب تک کھولے نہیں دیکھ, اس لیے تو تورات جو ہے نا لکھ کے دیے اللہ تعالیٰ, تختیوں پہ دیے. کھولے تو پڑھتے, بند ہو گئے تو یاد نہیں رہتا. مگر ایک امت ایسی آنے والی ہے مولا, میں نے تیری کتاب میں ذکر دیکھا ہے کہ وہ کتاب کو یعنی قرآن کو اپنے دل میں رکھے گی, اور جب پڑھنا ہوگا اپنے دل سے پڑھے گی, اس کے دل میں لکھا ہوگا. تو اللہ تعالیٰ نے وہ ہمیں ایجاد کہ ہم اللہ کی کتاب کو دل میں رکھتے ہیں, اور جب پڑھنا ہو دل میں دیکھ کے پڑھتے ہیں. کتاب دیکھنے کی ضرورت نہیں پڑتی. جو حافظ قرآن ہے جتنا بھی ہم نے حفظ کیا ہے, ہر بندہ کسی نہ کسی نے حفظ کیا ہے. تو جب پڑھنا ہوتا ہے سورہ فاتحہ ہر کسی کو آتا ہے. سورہ فاتحہ جب پڑھنا ہو تو کہاں دیکھ کے پڑھتے ہیں؟ اپنے دل میں دیکھ کے پڑھتے ہیں. سورہ فاتحہ اپنے دل میں دیکھ کے پڑھتے ہیں. عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے معجزات عطا فرمائے. معجزات کیا عطا فرمائے؟ کہ مردے کو زندہ کرنا, پرندے مٹی سے پرندہ بنانا, پھونک مارتے پرندہ اڑنے لگتا, کوڑی کا ہاتھ رکھ دیتے کوڑی پہ تو اس کو شفا ہو جاتی ہے. مادر ذات اندھا ہوتا, اس کو ہاتھ رکھ دیتے تو کیا ہوتی؟ شفا ہو جاتی. عیسیٰ علیہ السلام کو معجزہ عطا فرمائے, اتنے معجزہ عطا فرمائے. ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تمام انبیاء علیہ السلام کو کچھ نہ کچھ معجزہ عطا فرمائے. معجزات کیا ہوتی ہے؟ اللہ تعالیٰ کی الوہیت کی دلیل ہوتی ہے. معجزات کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی الوہیت کی دلیل ہے. تو کسی نبی کو 1 2 3 جتنے بھی معجزات تھوڑے تھوڑے ہر نبی کو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سراپا معجزہ ہے. نبی کریم کہ ہر نبی کو کچھ معجزے عطا فرمائے, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سراپا معجزہ ہے. اب دیکھنا ہے, بال مبارک کو دیکھیں, بہت سارے ہیں پر تھوڑے سے دیکھ لیں گے تاکہ ہم اپنے ایمان کی تجدید کریں اور ہمارے ایمان میں اضافہ کریں, ہمارے آقا کی شان. تو ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچاننے کے لیے آئے دنیا میں. ہم اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے نبی کو پیدا کرے اور نبی کے لیے تمام کو پیدا کرے. سمجھنا امپورٹنٹ ہے, سمجھنا ہے پوری چیزیں. فہم دین دیکھو, علم الگ ہے, فہم الگ ہے. علم الگ کہتا, فہم الگ کہتی ہے. اور حدیث میں آتا ہے, حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کو روایت کرتے, اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے اس کو دین کی فہم عطا فرماتا ہے. تو دین کی فہم ملنا یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھلائی ہے, بہت بڑی بھلائی ہے. اب دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سراپا معجزہ ہے. بال مبارک, ابھی ہم نے سیف اللہ کا ذکر کیا ہے, حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ, آپ نے کوئی جنگ میں شکست نہیں کھائی. آپ کا کردار کیا تھا؟ آپ کی ٹوپی کے اندر, آپ کے امامِ شریف کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ مبارک تھے. ایک جنگ میں ٹوپی نیچے چلے گئی, جنگ چھوڑ کے ٹوپی ڈھونڈ رہے, اس میں 2 3 4 صحابہ شہید بھی ہو گئے. سب نے کہا بھائی آپ اتنے بڑے سپہ سالار, جنگ کی یہ نوعیت تھی, آپ کیا کر رہے تھے جنگ میں؟ بولے ٹوپی ڈھونڈ رہے تھے. تو ٹوپی ڈھونڈنے کا ٹائم ہے. بولے یہ ٹوپی عام ٹوپی نہیں ہے, یہ وہ ٹوپی ہے جس سے میں جنگیں جیتتا ہوں. یہ کس کا عقیدہ ہے؟ یہ سیف اللہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ کا عقیدہ ہے. تو آپ کا معجزہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزے قیامت تک جاری ہے, کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہم میں موجود ہے, اسی لیے معجزات بھی جاری ہے. حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ ٹوپی کا واقعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پردہ فرمانے کے بعد دیکھ رہے.
تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ قیامت تک جاری ہے انشاءاللہ. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بال مبارک کا معجزہ. ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب لوگوں کی طبیعت خراب ہوتی، کوئی وبا آ جاتی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ مبارک پانی میں ڈباتے اور لوگوں کو دیتے، لوگ پیتے اور شفا آیا ہو جاتی. تو زندگی میں جیتنا ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ مبارک کی برکت سے جیت رہے ہیں. اور شفا ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کا عمل ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا آنکھ مبارک کا معجزہ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم معراج کی رات اللہ تعالیٰ کا دیدار فرمائے. ایک ہی ذات مبارک ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس لیے برہان کہا جاتا. اللہ تعالیٰ کی دلیل، آخری دلیل، اللہ تعالیٰ کی الوہیت کی آخری دلیل. دیکھیں اللہ تعالیٰ تمام کائنات ذرہ ذرہ اللہ کی نشانی ہے، دلیل ہے اللہ کی الوہیت کی، مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم برہان ہے، آخری دلیل. اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی دلیل نہیں رہتی، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کو دیکھ کر گواہی دی کہ لا الہ الا اللہ. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے با اعتبار نور بھی دیکھا، با اعتبار عبداللہ بھی دیکھا نبی. اسی لیے سبحان الذی اسری بعبدہ، اللہ تعالیٰ کہ پاک ہے وہ ذات لے گئی اپنے بندے کو. تو اللہ تعالیٰ کا دیدار آپ نے کیا. یہ آنکھ مبارک کا معجزہ کسی آنکھ نے نہیں دیکھا. اللہ تعالیٰ کیسے؟ صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کا دیدار فرمایا. یہ آنکھ مبارک کا معجزہ ہے، بڑا معجزہ ہے، کیونکہ آپ نے اللہ کا دیدار کیا. اب کان مبارک کا معجزہ. ہم گناہ گار امتی درود پڑھتے ہیں تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود سنتے ہیں. جب ہم سلام کرتے ہیں ایک حدیث کا مفہوم ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود سنتے ہیں اور جواب دیتے ہیں. قیامت تک کہیں بھی رہیں، کسی بھی کونے میں رہیں، جو درود پڑھتا ہے امتی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کا درود سنتے ہیں اور اس کا سلام بھی سنتے ہیں. اور جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے دعائیں مانگتا ہے وہ دعائیں بھی سنتے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں دعا بھی کرتے ہیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ کان مبارک کا بہت سارے، میں ایک ایک بات کر کے اپنی بات کو ترتیب میں ختم کرنے کی کوشش کروں گا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان مبارک کا معجزہ کہ آپ جب کلام کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اے حبیب یہ جو کلام کرتے ہیں یہ اللہ کا کلام ہے. آپ کے کلام کو اللہ تعالیٰ کہتا ہے یہ میرا کلام ہے. اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اب پورے ڈیٹیل میں نہیں جاتے، بس یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا زبان مبارک کا معجزہ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دانتوں سے ایسی روشنی نکلتی، دانت مبارک سے ایسی روشنی نکلتی. ام المومنین کو کوئی چیز رات میں ڈھونڈنا ہوتا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسکراتے تو روشنی ایسی نکلتی، نور ایسا نکلتا دانتوں کے بیچ میں سے کہ آپ وہ چیزیں تلاش کر لیتے. لعاب دہن معجزہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ خیبر کی لڑائی میں آشوب چشم دے، پورا واقعہ نہیں، بس اتنی سی بات، آشوب چشم دے آنکھوں پہ لگائے اور آپ کے آشوب چشم ختم ہو گئے. ایک جنگ میں ایک صحابی کی آنکھ نکل گئی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آئے، یا رسول اللہ آنکھ نکل گئی. لعاب دہن لگا کے آنکھ لگا دی، بولتے جب تک میں زندہ تھا یہ آنکھ کی روشنی کبھی ختم نہیں ہوئی. ایک صحابی کا ہاتھ کٹ گیا، ہاتھ پکڑ کے لے کے رسول اللہ ہاتھ کٹ گیا، لعاب دہن لگا دیے، بولتے یہ ہاتھ میں کبھی طاقت ختم نہیں ہوئی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سراپا معجزہ ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سراپا معجزہ ہے. اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ مبارک کا معجزہ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ کو اللہ تعالیٰ کہتے یہ تو تم جو بیعت کرتے ہو یہ اللہ کے ہاتھ پہ بیعت. رضوان میں دیکھیں آپ، یہ صحابہ جو بیعت کر رہے ہیں یہ اللہ کے ہاتھ پہ بیعت کر رہے ہیں. یہ آپ نے کنکریاں نہیں پھینکی ہے حبیب، یہ میں نے کنکریاں پھینکی ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ کو اللہ تعالیٰ کہتا ہے اپنا ہاتھ. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ مبارک کا معجزہ. انگلیوں سے پانی جاری ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، یہ انگلیاں مبارک کا معجزہ. چاند کو اشارہ کرتے ہیں انگلی سے وہ دو ٹکڑے ہو جاتا ہے، سورج کو اشارہ کرتے ہیں واپس آ جاتا ہے. انگلی مبارک کا معجزہ ہے نبی کریم. اور خدیم پاک کا معجزہ دیکھیں، سدرۃ المنتہا پہ جبرائیل علیہ السلام عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میں آگے جاؤں گا تو پر جل جائیں گے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آگے چلے جاتے ہیں. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خدوم پاک کا معجزہ ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم معجزہ ہی معجزہ ہے. حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے پہلے خواب دیکھ رہے ہیں. خواب کیا ہے؟ خواب میں دیکھ رہے ہیں کہ ایک درخت ایک درخت اگا اور وہ آسمانوں تک پہنچ گیا، اور اس کی شاخیں مشرق اور مغرب میں پھیل گئی. سبحان اللہ. حضرت عبد المطلب دادا جان آپ کے خواب دیکھ رہے ہیں، ایک درخت اگا اور وہ اگتے اگتے بڑا ہو گیا، آسمانوں تک پہنچ گیا اور اس کی شاخیں مشرق اور مغرب میں پھیل گئی اور اس سے نور نکل رہا ہے. آپ فرماتے ہیں میں نے ایسا نور کبھی نہیں دیکھا اور اس طرح کا کوئی نور نہیں ہے جیسا نور ہے اس کے اندر.
اس درخت کے اندر ایسا نور ہے کہ میں نے ویسا نور کبھی نہیں دیکھا. سورج جیسا روشن ہے, 70 گنا زیادہ سورج سے روشن لگ رہا ہے. کتنا؟ 70 گنا زیادہ سورج سے روشن نظر آ رہا ہے. یہ خواب دیکھ رہے ہیں آپ. اور عرب اور عجم کے سارے لوگ اس درخت کے سامنے سجدہ ریز ہیں. قریش کے کچھ لوگ اس درخت کے ٹہنیوں کو, پتوں کو پکڑ کے لگے ہیں, اور کچھ لوگ اسے کترنے کی کوشش کر رہے ہیں. یہ خواب دیکھ رہے ہیں آپ. کچھ لوگ اسے کترنے کی کوشش کر رہے ہیں, اور اس درخت کی نور, اس درخت کی شان, اس درخت کی عظمتیں بڑھتی ہی جا رہی ہے, اور اس درخت بھی بڑھتے ہی جا رہا ہے. کبھی ظاہر ہوتا ہے, کبھی چھپ جاتا ہے, کبھی پھر فوری ظاہر ہو جاتا ہے. یہ درخت کی شان ہے. پھر وہ جو لوگ تھے جو قریش کے جو قتلنا چاہتے ہیں, درخت کے قریب ہوئے تو ایک نوجوان کو دیکھا انہوں نے. اس نوجوان کو پکڑنے کی کوشش کی. وہ نوجوان ایسا ہے جیسا اس کا چہرہ, میں نے ایسا کوئی چہرہ نہیں دیکھا. اور اس نوجوان کے اندر ایسی خوشبو تھی, ایسی خوشبو میں نے کبھی نہیں دیکھی. یہ لوگ جب اس کو پکڑنے کے لیے آگے بڑھے تو اس نوجوان نے ان لوگوں کی کمر توڑ دی اور ان کی آنکھیں باہر نکال دی. یہ جو نا خواب دیکھا آپ نے, آپ اٹھ گئے, ہیبت سے اٹھ گیا. تو حضرت ابو طالب آپ کے جو بیٹے ہیں, یہ حضرت خواب کون دیکھ رہے ہیں؟ حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ دیکھ رہے ہیں. اور ابو طالب آپ کے جو بیٹے ہیں جن کو خواب سنایا ساری, بعد میں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اشارہ کر کے فرماتے, جو میرے والد نے خواب دیکھا وہ درخت کسی نے دیکھنا ہے تو یہ محمد عربی کو دیکھ لیں. آپ فرماتے یہ درخت محمد عربی ہے صلی اللہ علیہ وسلم. تو یہ جو نا حضرت عبد المطلب, حضرت ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ کی جو نا یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بشارت ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. تو ہم میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بیٹھے. صحابہ کی جماعت رومنس کے لیے جب جنگ کے لیے گئے, کیونکہ رومنس اور پرشین دو ہی سپر پاور تھے, رومنس کی طرف جب گئے تو ان کے بادشاہ سے ملاقات کی. ان کا بادشاہ جو نا عیسائی تھا, ملاقات کی اس سے. تو اس کو بعد اس کو بولے وفد بھیجے, تو ملنے نہیں آیا بادشاہ, اپنے خاصد کو بھیجا. صحابہ بولے نہیں ہم تو بادشاہ سے ملیں گے, خاصد سے بات نہیں کرتے. تو بادشاہ بلا لو. وہ عیسائی تھا, اہل کتاب تھا, کتابوں کو جاننے والا تھا, کتاب کو جاننے والا تھا. تو اس کو بولے آپ کیسا آئے؟ بولے ہم جو نا ہم تو دعوت دینے آئے تمہیں, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. تو وہ کالا لباس پہنے ہوا تھا. اس کو پوچھے تم یہ کالا لباس پہنے ہوئے؟ بولے ہاں اس لیے پہنا ہوں جب تک یہ تم کو یہ زمین سے باہر نہیں نکالوں گا یہ لباس نہیں اتاروں گا, اتنی کھلنے سے بڑا ہوتا. تو اس نے بولا کہ اگر میں تمہاری دعوت قبول نہ کروں تو کیا کرو گے؟ بولے تمہیں حکومت کرنے کا اہل نہیں ہے تم, کہ تو تمہیں جزیہ دینا پڑے گا. ہم تمہاری حفاظت کریں گے, ہم تمہارے مال کی بھی حفاظت کریں گے, اور تمہیں اختیار ہے اپنے دین پہ عمل کرو, مگر تمہیں جزیہ دینا پڑے گا. ہم تمہیں فورس نہیں کریں گے کہ تم مسلمان ہو جاؤ, جزیہ دیں گے, تم اپنے مذہب پہ پریکٹس کرو, ہم تمہیں روکیں گے نہیں, اور تمہاری حفاظت بھی کریں گے. ہم تمہاری مال کی بھی, تمہاری جان کی بھی, تمہاری عزت آبرو کی حفاظت کریں گے. اگر یہ بھی نہ ہوا, جزیہ نہ دو تو میدان جنگ میں آ جاؤ, تلوار سے مقابلہ ہوگا. یہ کون؟ صحابہ اکرام. تین ہی باتیں, دعوت کہیے لا الہ الا اللہ محمد. آج کی دعوت کہیے نماز پڑھو. تو لا الہ الا اللہ چھوڑ دی, لا الہ الا اللہ چھوڑ دی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لا الہ الا اللہ صحابہ اکرام کو 13 سال سمجھانے کے بعد نماز دی. نماز کب فرض ہوئی؟ شب معراج میں نماز فرض ہوئی. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے پہلے ایمان لا لیے, نماز دے دینا چاہیے تھا نا, نہیں دیے نماز. جو صحابہ جو پہلے ایمان لے کے آئے 13 سال تک ان کو نماز نہیں پڑھنے دی. فرض نہیں ہوئی, نماز فرض نہیں ہوئی, پڑھ لیتے تھے خالی, فرض تو نہیں تھی 5 ٹائم کی جیسا نماز فرض ہے. کب ہوئی فرض؟ سب کو معلوم ہے, معراج کی رات. چلو معراج کی رات کوئی بولے نہیں 10 سال میں ہوئی معراج, ٹھیک ہے 10 سال میں ہو گئی, 13 سال میں 10 سال لے لو. تو 10 سال تک ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نماز نہیں پڑھ رہے, صحابہ نماز نہیں پڑھ رہے. یہ دین ہے اللہ کا, یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہے. کیا بتایا جا رہا ہے ان کو؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. وہ عرب ہے, ان کو زبان پہ ناز تھا, دوسروں کو عجم کہتے تھے, گونگے کہتے تھے, زبان والے سمجھتے تھے. اللہ تعالیٰ نے انہی کی زبان میں کلمہ لایا. ایک آیت کا کلمہ ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. ایک آیت ہے خالی, 2 جزء مگر ایک آیت کی طرح ہی ہے. ایک آیت ان کو سمجھ نہیں آئیں گی. عرب, اپنے آپ کو عرب بولنے والے,
عرب بولتے تھے، دوسروں کو عجم بولتے تھے. ہم عجم ہو گئے، ہمارے کو معلوم ہو گیا. واہ 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 واہ، ہمارے کو معلوم ہو گیا کلمہ. ہم تو پرفیکٹ ہے اس میں. صحابہ کرام عرب تھے، ایمان لا لیے، نماز نہیں دیے، ان کو اور پختہ کراتے رہے، اور پختہ کراتے رہے، حق الیقین تک پہنچائے ان کو، حق الیقین تک پہنچائے. جب حق الیقین تک پہنچ گئے، یہ بات دل میں بیٹھ گئی، ایمان ان کے دل میں لکھا گیا، تب ان کو نماز دی، تب نماز دی ان کو. ہم تو اب نماز نہیں چھوڑ سکتے، مگر ہم کلمے کو ایزی لے لیے نا. ہم کلمے کو پڑھانے والے کون؟ سردار الانبیاء، امام الانبیاء. پڑھنے والے کون؟ انبیاء کے بعد جو مقدس جماعت ہے وہ صحابہ کی جماعت ہے. پڑھانے والے امام الانبیاء، سردار الانبیاء، اور پڑھنے والے انبیاء السلام کے بعد کی جماعت. علماء کتنے سال پڑھے؟ 10 سال 13 سال جو بھی سمجھ لیں. وہ لوگ پڑھے، عرب تھے وہ لوگ. عرب کو سمجھ، ہم کیا پڑھیں؟ لا الہ الا اللہ کا ترجمہ انگلش میں کر لیے، اردو میں کر لیے، آگے سمجھ. ایمان کی 2 شرطیں، زبان سے اقرار کرنا، دل سے تصدیق کرنا، 2 شرطیں مکمل ہونا ہمارے. ہم جو لا الہ الا اللہ کو ہمارے کو ضرورت ہی نہیں، ہم ڈائریکٹلی نماز کی طرف جا رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے. تو ہمیں مقصد کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ بھی سیکھنا ہے اور محمد الرسول اللہ. تو وہ صحابی جب پہنچ گیا، انہیں لا الہ الا اللہ کی دعوت دی، دعوت کے اوپر بات اتنی نکل گئی. تو اس نے دیکھا ان کی بات چیت سمجھ میں آئی. اس کو عیسائی تھا، اہل کتاب تھا. اس نے بولا میں تمہیں ایک چیزیں بتاتا ہوں، تم مجھے بتانا. ٹھیک ہے. ایک صندوق لے کے آئے. دیکھو حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا پڑھا، اللہ تعالیٰ جتنے انبیاء میری نسل میں اولاد میں سے آئیں گے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی آئیں گے تو میں دیکھنا چاہتا ہوں. تو اللہ تعالیٰ نے جنت سے ان کی تصویریں بھیجی. انبیاء علیہ السلام کی تمام تصویریں آئی، تمام انبیاء کے. تو آدم علیہ السلام نے تمام انبیاء کو پہلے دیکھ لیا. اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تصویر بھی آئی، پورے تصاویر آئے. اب یہ واقعہ وہاں پر صحابہ کرام کا واقعہ ہے. یہ بخاری شریف میں بھی آیا ہے. تو یہ بخاری شریف میں بھی اس کی روایت ہے. تو وہ صندوق لے کے آیا، صندوق لے کے آ کے اس نے ایک فوٹو پہلے بتائی، تفسیر بتائی، فوٹو بتائی. دیکھا تو بولے پہچانتے ہو کون ہے؟ صحابہ نے بولا نہیں پہچانتے، یہ حضرت آدم علیہ السلام. پھر جو اور ایک بتائی، دیکھیے بولے یہ کون ہے پہچانتے ہو؟ صحابہ کرام بولے نہیں پہچانتے. تو بولے شیش علیہ السلام. پھر ایک بتائی، بولے کون ہے؟ اس طرح سے نوح علیہ السلام. ایک 2-3 بتانے کے بعد کیا کیا ان اب پورا لائن سے جانا چاہیے نا، اب پورا لائن سے جانا چاہیے. اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تصویر رکھ دی سامنے، بدل دی. اس نے ترتیب کو بدل دی تاکہ ان کو پہچانے کے لوگ صحیح بھی حق پہ ہے یا نہیں ہے، یہ کون ہے، یہ صحیح بھی صحابہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ہے یا کوئی اور ہے. تو اس نے 3-4 نام لے کے بتا کے، حالانکہ آخری میں آنا چاہیے نا، پہلے رکھ دیا 4 ناموں کے بعد. جیسے ہی صحابہ دیکھے آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پردہ فرمانے کے بعد دیکھے نا، آنکھوں سے جاری ہو. بولے یہ تو یہ ہمارے آقا محمد رسول اللہ ہے. وہ اٹھ گیا کرسی سے، بادشاہ اٹھ گیا، اٹھ کے بولا یقین کرتے ہو یہ وہی ہے؟ بولے ہاں یہ وہی. اب وہ اٹھ رہا ہے بیٹھ رہا ہے، وہ سمجھ نہیں آ رہی بات اس کو. وہ اٹھ رہا ہے بیٹھ رہا ہے، اس کو سمجھ میں نہیں آ رہی بات. آپ نے کہا یہی ہمارے آقا محمد رسول اللہ. اور آپ لوگوں کو بھی یقین اس بات سے ہوا کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تصویر دیکھ لی تو وہ دوسری جتنی تھی ان کو یقین کرنے لگے، کیونکہ جب یہ ہے تو وہ بھی یقین ہو گیا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دوسری چیزوں کا یقین کیا جا رہا ہے صحابہ کرام. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. اب یہ جب وفد گیا، پھر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے دور خلافت تھا، جہاں وہ پر پہنچے پوری بات بتائے تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ رونے لگے. مگر ایک تصویر ایسی بھی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تصویریں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خدوں پاک کو پکڑ کے ایک شخص بیٹھے ہوئے، اور یہ بولے یہ کون ہے پہچانتے ہو؟ یہ تو بولے یہ تو ہمارے خلیفۃ المسلمین ہیں، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کی تصویر وہاں موجود تھی. اور جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ کی بارگاہ میں آئی ہے پورے صحابہ کے پورا واقعہ لے کے، حضرت ابوبکر صدیق رونے لگے کہ ہمارے آقا نے جو بشارتیں دی ہر چیز مکمل ہو رہی ہے ہماری. ہمارے آقا نے خیسر کی بشارت دی تھی کہ فتح ہوگا، یہ ہونے والا ہے، خسرہ کسرہ فتح ہونے والا ہے. اور آپ نے کہا وہ بادشاہ کے لیے یہ مسکین اگر یہ جان کر بھی اگر ایمان نہ لایا تو یہ مسکین رہ گیا، نہیں لایا نا ایمان اس نے، تو اس کے ایمان نہیں لایا، کچھ جان کر ایمان نہیں لایا، تو آپ اس کے لیے رونے لگے.
الحمدللہ ہمیں اتنی ساری باتیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں معلوم ہو رہی ہیں، تو ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنا ہے۔ اب میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں دیکھیں، پہلے بھی باتیں آئی ہیں، بس میرا ٹائم ابھی ہے 10 منٹ، تو میں 10 منٹ لے لیتا ہوں تاکہ اپنا ٹائم مکمل ہو جائے، ڈیلے نہیں ہو رہے، ایز پر اسکیجول ہی چل رہا ہے۔ ٹیکنیکلی میرا ٹائم 20 منٹ ہے، تو میں 10 منٹ میں انشاءاللہ ختم کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ اللہ حفاظت فرمائے۔ آپ لوگوں کو نیند تو نہیں آ رہی نا؟ صلو علی النبی محمد۔ دیکھیں ہم میلاد النبی منا رہے ہیں، کچھ دلائل بھی لے لیتے ہیں نا میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم، دلائل لے کے چل میلاد کا تھوڑا سا ذکر کر کے اپنی بات ختم کر لیں گے انشاءاللہ۔ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم منا رہے ہیں۔ دیکھیں رمضان، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن نازل ہوا ہے۔ تو رمضان کے مہینے کی جو برکتیں ہیں، فضیلتیں ہیں، وہ کس لیے ہیں؟ قرآن نازل ہوا۔ پھر اللہ تعالیٰ ارشاد فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، تو یہ جو شب قدر کیا ہے؟ جس میں قرآن نازل ہوا ہے۔ تو شب قدر کی جو برکتیں ہیں، فضیلتیں ہیں، قرآن کے نازل ہونے کی وجہ سے۔ رمضان کی جو برکتیں ہیں، فضیلتیں ہیں، رحمتیں ہیں، جو کچھ بھی رمضان کا مقام ہے، قرآن کے نازل ہونے کا مہینہ ہے، مہینہ قرآن کے نازل ہونے کا رمضان، اور جو رات ہے شب قدر، یہ قرآن کے نازل ہونے کی رات ہے۔ تو یہ رات اور یہ مہینہ قرآن کے نازل ہونے کی وجہ سے، نزول قرآن کی وجہ سے برکتوں والی بنی۔ اس کا مطلب یہ اور کچھ نہیں ہے، قرآن ہے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، یہ رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن نازل ہوا ہے، اور کچھ دلیل چاہیے؟ ہمیں قرآن کہہ رہے ہیں انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، یہ جو رات ہے جس میں قرآن نازل ہوا ہے۔ تو یہ جو رمضان ہم اہمیت دیکھتے ہیں، ہاں روزے رکھنا ہے، تراویح پڑھنا ہے، یہ اہمیت دے رہے ہیں، ہم اہمیت دے رہے ہیں۔ اور جو قرآن نازل ہوا، قرآن کی تلاوت بڑھ گئی، تراویح میں ایک ایک قرآن پڑھ رہے ہیں، قرآن کی تلاوت بڑھ گئی نا۔ دیکھیں وہ نزول قرآن کا مہینہ ہے بول کے کثرت سے قرآن پڑھا جا رہا، کثرت سے قرآن پڑھا، فجر میں بھی پڑھ رہے ہیں، شام میں بھی پڑھ رہے ہیں، ایک ایک قرآن ختم ہو رہا ہے، کثرت سے قرآن۔ پھر کیا کر رہے ہیں؟ روزے کھلا رہے ہیں، افطار کھلا رہے ہیں، کھانا مال خرچ کر رہے ہیں۔ اب کوئی بولے ارے بھائی روزے کیوں کھلا رہے ہیں؟ غریبوں کی شادی کرو، بولے پاگل ہے، غریبوں کی شادی کے لیے الگ پیسے، زکوٰۃ دے رہے ہیں، صدقہ دے رہے ہیں، وہ الگ ہے ہمارے پاس۔ ہم غریبوں کی شادی کے لیے زکوٰۃ نکالیں گے، صدقہ نکالیں گے، اور زیادہ بھی نکالیں گے، مگر روزے کھلانے کی اپنی فضیلت ہے۔ روزے کو کسی چیز سے فوقیت دیتے ہم نہیں دیتے، روزہ کھلاتے، ایک روزہ کھلائے تو اتنا ثواب، ایک روزہ کھلانے کا ثواب، خالص روزے کھلانے کا ثواب۔ تو روزہ کھلانا، افطار کرانا، مال خرچ کر رہے ہیں، کھانا کھلانے میں مال خرچ کر رہے ہیں، مگر کوئی شکایت نہیں ہے کسی کی، کوئی اعتراض نہیں ہے مال خرچ کرنے میں، کھانا کھلانے میں، روزہ کھلانے میں، افطار کرانے میں۔ نزول قرآن کے مہینے میں بڑی ایمانداری سے کام چل رہا، نزول قرآن کی رات میں بڑی ایمانداری سے کام چل رہا۔ اب نزول قرآن کی رات میں کیا ہوتا ہے؟ پورا سورہ پڑھیں گے تو لیٹ ہو جائیں گے، جبرائیل علیہ السلام آتے، شب قدر میں کون لاتے؟ جبرائیل علیہ السلام آتے۔ کس کے ساتھ آتے؟ ملائکہ کے ساتھ آتے۔ جبرائیل علیہ السلام انبیاء علیہ السلام کے پاس آئے، صرف پوری لسٹ ہے۔ جبرائیل علیہ السلام کس کے پاس ہے؟ انبیاء علیہ السلام کے پاس ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے امت محمدیہ کے پاس ہر سال آتے تھے جبرائیل علیہ السلام۔ یہ ہمارا مقام ہے یار۔ کس سے ملا؟ ہمارے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے ملا۔ جو فرشتہ صرف نبیوں کے پاس جاتا ہے، سردار الملائکہ ہے، جو فرشتہ صرف نبیوں کے پاس جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ شب قدر کی رات ان کو ملائکہ کے ساتھ زمین پہ بھیجتے ہیں امت محمدیہ کے لیے۔ روح الامین آتے ہیں یہاں پر۔ انا انزل پورا سورہ پڑھ لیں آپ، پورے سورے میں لکھا ہوا ہے، کوئی ایسی چھپی ہوئی بات نہیں۔ تو ایک مہینہ جس میں قرآن نازل ہوا، اس میں اتنے اہتمام، روح الامین بھی آ جا رہے ہیں، فرشتوں کے ساتھ بھی آ جا رہے ہیں، اتنا مہینہ۔ تو قرآن کہاں پر نازل ہوا صاحب؟ مہینے میں نازل ہوا تو مہینہ افضل، رات میں نازل ہوئی تو رات افضل۔ کہاں پر نازل ہوا صاحب؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب پر نازل ہوا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا مقام ہوگا؟ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس مہینے میں تشریف لائے، وہ مہینہ رمضان سے افضل، وہ رات شب قدر سے افضل۔ اور یہی سوال ہوگا خبر میں، بتا تو ان کے بارے میں کیا کہا کرتا تھا؟ کیا نزول قرآن کے مہینے کو مانتا تھا، صاحب قرآن کے مہینے کو نہیں مانتا تھا۔ اللہ معاف۔ نزول قرآن کی رات کو مانتا تھا، صاحب قرآن جس رات میں تشریف لائے اسے بدعت کہا کرتا تھا۔ سوچو، بدبختی ہے نا۔ سوال کیا ہوگا؟ من نبیوں کا،
بتا تو ان کے بارے میں کیا کہا کرتا تھا. عقل، فہم، دین کی فہم امپورٹنٹ ہوتی. خالی پڑھ لینا نہیں ہوتا، علم حاصل کرنا نہیں ہوتا، رٹا مارنا نہیں ہوتا. اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس حدیث کو معاویہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے اس کو دین کی فہم عطا فرماتا ہے. تو دین کی فہم لے، یہ چیز کیوں ہوئی، یہ چیز کیوں ہوئی، پوری فہم لے. کہ اللہ تعالیٰ چھپا ہوا خزانہ تھا تو اللہ تعالیٰ نے کس کو پیدا کیا، فہم ہے پوری. پھر اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا میثاق کیوں لیا، پھر وہ کیا تھا، امانت کیا تھی، تمام چیزیں فہم ہے. یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے کہ ہم دین کی فہم سمجھ رہے ہیں. یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس رات تشریف لے کے آئے، نبی کریم جبرائیل علیہ السلام آئے. دیکھو اس تو بات کیا ہے، سیرت النبی کی دلیل میں، حدیث کی دلیل میں قرآن کی دلیل کہتا ہے کہ جس رات قرآن نازل ہوا جبرائیل علیہ السلام تشریف لے کے آتے ہیں، اور جس رات صاحب قرآن تشریف لے کے آئے اس رات بھی جبرائیل علیہ السلام آئے، 70,000 فرشتوں کو لے کے آئے. اور یہ جھنڈے یہاں لگے ہوئے دیکھیں آپ، یہ جو جھنڈے لگے ہوئے ہیں حضرت جبرائیل علیہ السلام کی سنت ہے. حضرت جبرائیل علیہ السلام نے 3 جھنڈے لگائے، ایک خانہ کعبہ پر اور ایک مشرق اور مغرب میں لگایا کہ خانہ کعبہ یہاں سے جو ہے نا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تمام دنیا پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے چرچے ہوں گے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لے کے آئے تو تارے ستارے پورے ایسا لگ رہا تھا کہ سیدہ آمنہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اب یہ مجھ پہ گر پڑیں گے. تو اللہ تعالیٰ نے آپ کے گھر کو ستاروں سے روشن کر دیا. اب ہم جو ہے نا غریب امتی چھوٹے چھوٹے لیٹے لگا لے کے جو ہے نا اللہ تعالیٰ کے جو منشا تھا اس کو پورا کر رہے ہیں اور ہم اس میں شامل ہو جا رہے ہیں. بس ہم کیا پورا کر سکتے، اس میں ہم شامل نقل کر رہے ہیں تاکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت جیسا اللہ تعالیٰ نے منایا ہم تھوڑی نقل کر لیں تاکہ ہم جو ہے نا اس کی سعادت حاصل کر لیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو تشریف لائے، سیدہ آمنہ رضی اللہ فرماتے ہیں کہ میرے جسم سے ایک نور نکلا جس سے شام کے اور کسرا کے محلات نظر آنے لگے. اتنا پورا روشن ہو گیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدہ کیا جیسا مولانا نے بتایا، گواہی دی لا الہ الا اللہ انی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ لا الہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور میں اللہ کا رسول ہوں صلی اللہ علیہ وسلم. تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام چیزیں. میرے خیال سے اب وقت ہو گیا تو اب زیادہ ڈالوں گا تو نکل جاتا پورا، ٹھیک ہے نا. انشاءاللہ پھر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. اللہ سے دعا کرتا ہوں جو کچھ بھی کہا گیا ہے سنا گیا عمل کی توفیق عطا فرما، کہنے والے کو بھی عمل کی توفیق عطا فرما، سننے والے کو بھی عمل کی توفیق فرما، ہر دو کے عمل میں اخلاص عطا فرما اور اسے قبول فرما لے مولا. اس میں جو غلطیوں کوتاہیاں اسے معاف فرما دے مولا. ہم جو جمع ہے مولا ذکر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مولا، ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے قبول فرما مولا. مولا ہمیں لا الہ الا اللہ کی تصدیق عطا فرما، ہمیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق عطا فرما، دین کی فہم عطا فرما، علم کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، تیرے بندوں تک دین کو پیش کرنے کی اعلیٰ صلاحیت عطا فرما. تکبر سے بچا لے مولا، ریاکاری سے بچا لے مولا، خود نمائی سے بچا لے مولا. تیری رضا کی خاطر کام کرنے کی توفیق عطا فرما. ہمارے گناہوں کو معاف فرما مولا، ہماری خطاؤں کو معاف فرما مولا. مولا ہمیں، ہمارے گھر والوں کو، اہل خاندان، اہل سلسلہ، تمام مسلمان مرحومین اہل خاندان، مرحومین اہل سلسلہ، مرحومین اہل مسلمان، مرحومین ہمارے ماں باپ کو بخش دے مولا. مولا ہمارے گناہوں کو معاف فرما. ہمارے کبیرہ صغیرہ جو گناہ جان بوجھ کے کیے انجانے میں کیے تمام گناہوں کو معاف فرما. ہمارے گناہوں کو مولا نیکیوں سے مبدل فرما. ہم تیری بارگاہ میں توبہ کرتے ہیں مولا، توبہ کو قبول فرما لے مولا. توبہ میں استقامت عطا فرما، آئندہ گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما. تیری ذات پہ توکل عطا فرما، تیری تقدیر سے راضی رکھ مولا. تیرے وعدوں پہ یقین عطا فرما. غیبت، چغلخوری، بہتان سے بچا لے، ریاکاری سے بچا لے مولا. تیرے منشا کے تحت زندگی گزارنے والا بنا مولا. ہمیں شیطان کے شر سے، اس کے وسوسوں سے، نفس کی چوریوں، اس کی شرارتوں سے محفوظ فرما. تیری یاد کی غفلت سے محفوظ فرما، غفلت کو یاد سے مبدل فرما. واسطہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مولا. ہم تمام مولا تیری تمام نعمتوں کا شکر ادا کرتے ہیں مولا. اس شکر کو قبول فرما لے مولا. مولا ہم تیری الوہیت کا شکر ادا کرتے ہیں، شکر کو قبول فرما لے مولا. ہم تیری ربوبیت کا شکر ادا کرتے ہیں مولا، شکر کو قبول فرما مولا. ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رسالت کا شکر ادا کرتے ہیں، شکر کو قبول فرما مولا. ہم اولیاء اللہ کی ولایت کا شکر ادا کرتے ہیں، شکر کو قبول فرما. ہم اہل بیت اطہار کی ولایت کا شکر ادا کرتے ہیں، شکر کو قبول فرما. یا اللہ اپنے ذکر کے لیے، اپنے شکر کے لیے، اچھی طرح عبادت کے لیے ہماری مدد فرما. واسطہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ رب العالمین.